السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، آپ دیکھ رہے ہیں داستان دنیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے دوسرے بادشاہ آر خان کے بارے میں۔ آر خان عثمان کے بعد اس کا لڑکا آر خان سن 1326 تا 1359 میں بادشاہ ہوا۔ اس کا عہد دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ مشرق یورپ میں قدم رکھا۔ بعد میں ترکوں نے یورپ میں جو فتوحات کیے، گویا ان کا آغاز آر خان ہی کے زمانے میں ہوا۔ دوسری بات بنی چری یعنی نئی فوج کی تنظیم ہے۔ یہ فوج دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج کہی جاتی ہے۔ یہ پیدل فوج تھی اور اس کی فوجی تربیت اتنی اچھی تھی کہ دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ میں جم کر لڑ نہیں سکتی تھی۔ ترکوں نے جس قدر فتوحات کیے، ان میں سب سے زیادہ ہاتھ اس فوج کا تھا۔ آر خان ہی کے زمانے میں عثمانیوں نے اپنا سکہ جاری کیا۔ ناظرین، ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پتلا سمندر ہے جو دردانیہ کہلاتا ہے۔ اس سمندر کی دوسری طرف یورپ کا جو حصہ ہے وہ گلی پولی کہلاتا ہے۔ یہاں سے سمندر کو پار کرنا چونکہ آسان ہے، اس لیے ہر حملہ آور یورپ سے ایشیا یا ایشیا سے یورپ جاتے وقت یہیں سے داخل ہوتا ہے۔ گلی پولی آر خان ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد گلی پولی سے ملے ہوئے علاقے بھی آر خان کے قبضہ ہو گیا۔ آر خان کا جب انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ عثمان خان کے زمانے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ ناظرین، آر خان بھی اپنے باپ کی طرح سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں مسجدیں، مدرسے اور رفاع عام کی تعمیر کرائی۔ دارالحکومت بوروسا میں ایک عالیشان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شفا خانہ تعمیر کرایا۔ ناظرین، وہ پہلا عثمانی سلطان ہے جس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی